حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عرض کی کہ لا مجھے نہیں حوالے کر بلکہ اپنے ہی پاس رکھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذن لا نخزیک فیہم ابدا، اگر معاملہ یہ ہے تو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہیں کریں گے، یعنی کبھی آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو غم زدہ نہیں کریں گے، آپ کی امت جو ہے وہ ساری کی ساری جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ کیسی بات ہے نبی، یعنی غور کریں نا بندہ اس پر کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہیں نا کہ اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کریں، کسی ایسے ہاتھ کے اندر دیں کہ جو اس کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکے، اس کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کوشش کیا ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ہاتھ کے اندر یہ جائے۔ بلا تمثیل اگر ہم اس پہ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا معاملہ رہنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور ارحم الراحمین ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ میری امت کے اوپر رحم فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک اور ہے، ماں کو دیکھا ہے آپ نے نا، ماں جو ہوتی ہے کسی جگہ جائے گی دعوت میں یا کسی بھی مقام پہ گئی ہے تو اس کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد ہوتی ہے کہ بچہ اگر شرارتی ہے یا بچہ ویسے ہی ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے تو اس کو ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار بچہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، بچہ غائب نہ ہو جائے، وہ بیٹھے گی کم، بچے کی طرف توجہ زیادہ رکھے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جنت کے اندر ان کی منزلیں نظر آ رہی ہوں گی، مومنوں کو جنت میں ان کی منزلیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ منزلیں نظر آنے کے باوجود ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، ایسی ہولناکی ہوگی۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گریہ و زاری کر رہے ہوں گے، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی وہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوگے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لباس خلت ہوگا، دوستی کا لباس ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا کہ فرشتوں کے ذریعے ان کو پہنایا جائے گا، لیکن ان کو نفسی 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 فرمائیں گے کہ میری جان میری جان، کسی اور کا اس وقت غم نہیں ہوگا، پرواہ نہیں ہوگی۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یہ کیوں ہوگا اس طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اور اس وقت آپ کی حالت جو ہوگی، آپ کی کیفیت جو ہوگی، اس کے بارے میں کئی حدیثیں آئی ہیں، لیکن ایک حدیث پاک جو کئی کتابوں کے اندر ہے، معجم اوسط کے اندر بھی ہے، امام طبرانی نے نقل کی، بہت پیاری حدیث پاک ہے، بندہ غور کرتا ہے نا اس کے اوپر تو بس وہ حیران رہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت کیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تودع للانبیاء منابر من ذہب، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اس وقت سونے کے منبر رکھے جائیں گے، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، لیکن سب انبیاء کرام علیہم السلام اس منبر پر بیٹھ جائیں گے، میں اس منبر پر نہیں بیٹھوں گا اور اپنے رب کے آگے کھڑا رہوں گا۔ کس وجہ سے؟ اب اس وقت ہر ایک کیا خوف کر رہا ہوگا کہ اس کو کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کیسے ہیں، کیسی محبت ہے۔ فرماتے ہیں مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ، مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت میرے پیچھے کھڑی رہ جائے، یعنی ساری خلقت یہ بات دیکھ رہی ہے، اس بات کے خوف میں پڑی ہوئی ہے کہ کہیں اس کو جہنم میں نہ بھیج دیا جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیں اور میری امت پیچھے کھڑی کی کھڑی رہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں میں منتصباً بین یدی ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا مستقل اور بخشش کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے جہنم میں داخل ہونے والوں کی چٹھیاں دے دی جائیں گی کہ یہ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے آپ کے امتی جو ہیں وہ جنت کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں، جو جہنم میں داخل ہو بھی گئے تھے ان کی بھی چٹھی مل گئی کہ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ باقاعدہ جہنم کا دروازہ کھول کے اندر جائیں گے اور لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ جو داروغائے جہنم ہیں حضرت مالک علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے غضب کے لیے اپنی امت میں سے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو داخل جنت کر دیا ہے۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ تصور بندہ جما لے کہ اس سونے کا ممبر ہے، خوبصورت ممبر لگایا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو ممبر لگایا گیا ہوگا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ تو اب بندہ خواہش یہ کرتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ امت کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں بیٹھے وہ۔